علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النازعات آیت نمبر 15 سے لے کر 26 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حل کیا عطا کا تیرے پاس آئی حدیث و بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات آئی؟ اذ جب ناداہ پکارا اس کو، ربہ اس کے رب نے۔ اذ جب ناداہ پکارا اس کو، آواز دی اس کو، ربہ اس کے رب نے، بالوادی المقدس مقدس وادی طویٰ میں۔ اذهب جا الی فرعون کی طرف، انہ طغی یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے۔ فقل پس کہ، حل لکا کیا ہے تجھے کوئی رغبت، حل لکا کیا تجھے کوئی رغبت ہے، الی ان اس بات کی، ان تزکا کہ تو پاک ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ اور میں تیری رہنمائی کروں، إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ کہ تو ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ پس اس نے اسے دکھائی، الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ بہت بڑی نشانی، فَكَذَّبَ پس اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی، ثُمَّ پھر أَدْبَرَ واپس پلٹا، یسعیٰ دوڑ دھوپ کرتا تھا، فحشر پس اس نے اکٹھا کیا، فنادا اور پکارا، فقال پس اس نے کہا، انا ربکم الاعلی میں ہی تمہارا رب ہوں، الاعلی سب سے اونچا۔ فاخذہ اللہ پس پکڑ لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، نکال الآخرۃ والاولی، نکالا معنی ہوتا ہے عبرت، عذاب، ٹھیک ہے، نکال الآخرۃ والاولی آخرت اور دنیا کے عذاب میں، آخرت معنی آخرت اور اولی سے مراد دنیا کا عذاب۔ ان بے شک، فی ذالک اس میں، لعبرۃ یقیناً بہت بڑی عبرت ہے، لمن یخشی اس شخص کے لیے جو ڈر گیا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آپ نے یعنی سنا تھا، پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ قیامت کا تھوڑا اللہ رب العالمین نے منظر بیان کیا ہے۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے یہاں پر؟ تاکہ جو لوگ حق کا انکار کرنے والے ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، اور دوسرا نبی علیہ السلام کو ان واقعات کے ذریعے سے تسلی دی جانا مقصود ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام پریشان نہ ہوں کہ آپ کی تکذیب کی گئی ہے، آپ سے پہلے کئی رسول تھے جن کو جھٹلایا گیا، اور اس کے بعد ان کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا، حل اتاک حدیث موسیٰ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے، خبر آئی ہے آپ کے پاس کوئی؟ کون سی خبر؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ جب اس کو اس کے رب نے آواز دی مقدس وادی طویٰ کے اندر۔ یہ طویٰ جو ہے طور سینا کے دامن میں ایک وادی ہے، اس کا نام ہے طویٰ، اور یہ پہلی وحی تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر مدین سے واپسی کے موقع پر یہاں پر نازل ہوئی، جس کی تفصیل سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے۔ اذهب الی فرعون، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کا حکم بھی دیا، اور ساتھ میں دعوت کا انداز بھی بیان کیا، جس کی تفصیل کچھ سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے۔ فرمایا، اذهب الی فرعون، کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغی یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے، وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، یعنی بہت زیادہ نافرمانی کے اندر چلا گیا، بہت زیادہ اس نے
سرکشی کر لی ہے، تو اس لیے تم جو ہے فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کیا تجھے کوئی رغبت ہے، شوق ہے اس بات پر کہ ان تزکا، کہ تو پاک ہو جائے؟ کیونکہ جب تک انسان بھی نہ چاہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت اللہ رب العالمین انسان کو اس وقت دیتے ہیں جب انسان کی بھی چاہت موجود ہو۔ تو کہا کہ کیا تجھے کوئی رغبت ہے، کوئی شوق ہے، تو چاہتا ہے کہ تو نیک بن جائے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اگر تو نیک بننا چاہتا ہے تو پھر میں تیری رہنمائی کرتا ہوں تیرے رب کی طرف۔ فَتَخْشَىٰ، پس تو کیا ہوگا، اس سے ڈر جائے، تاکہ تو اس سے ڈر جائے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ انسان اگر وہ پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہے، انسان تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے دین اسلام کی طرف اس کو آنا پڑے گا، جو دین اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بیان کر دیا، یعنی جو نبی علیہ السلام پر دین نازل ہوا قرآن کی صورت کے اندر، حدیث کی صورت کے اندر، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پھر ہی بندہ وہ سیدھے راستے پر آئے گا، پھر ہی اس کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی۔ اب بہت بڑی نشانی سے مراد، ایک تو نشانی مراد ہو سکتی ہے کہ لاٹھی کا سانپ بن جانا، یا پھر الآیہ کو واحد کے بجائے جنس مراد لیں تو پھر اس سے مراد جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، پھر ید بیضاء، اور اسی طرح وہ جو 9 آیات تھی، معجزات تھے، وہ سارے کے سارے مراد ہو سکتے ہیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اللہ کہتے ہیں لیکن اس نے کیا کی، اس نے تکذیب کی، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، صرف یہ نہیں کہ نافرمانی کی، جھٹلا دیا تو کام بن جانا تھا اس کا کچھ نہ کچھ، لیکن نہیں، اس کے بعد ادبارہ، اس نے پیٹھ بھی پھیر لی، اور یسعیٰ، دوڑ دھوپ کرنے لگا، یعنی پھر کوشش بھی کرنے لگا کہ کہیں پر نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات دوسروں پر غالب نہ آ جائے۔ تو پھر اس نے کیا کیا، فحشر فنادا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اس نے آواز دی اور کہا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے بلند رب ہوں۔ یہاں سے ایک تو الاعلیٰ کے لفظ سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، بلند ہے، اس لیے تو اس نے کہا نا الاعلیٰ، الاعلیٰ، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات علو میں ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے، اور اختیارات، صفات کے لحاظ سے بھی اللہ رب العالمین کیا ہے، بلند ہے۔ آگے فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اس کو دنیا کے عذاب نے بھی پکڑ لیا اور آخرت کے عذاب نے بھی پکڑ لیا۔ دنیا کا عذاب کیا ہوا، وہ غرق ہو گیا، آخرت کا عذاب کیا ہے کہ وہ آگ میں جلے گا۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اللہ کہتے ہیں اس واقعے کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے، کن لوگوں کے لیے، جو ڈرتا ہے اس کے لیے عبرت ہے، اس کو حاصل کرنی چاہیے عبرت، کہ اگر میں نے نبی کی بات کو تسلیم نہ کیا، نافرمانی کی، تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔